وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور آپ احسان نہ کریں کہ آپ زیادہ طلب کریں، اس لیے احسان نہ کریں کہ آپ کو زیادہ کی خواہش ہو، آپ لوگوں پر اس لیے نیکی کریں، کوئی حسن سلوک کریں، دین کی تبلیغ کریں، اس لیے تبلیغ کریں دین کی کہ آپ کو کوئی لوگوں سے دنیاوی فائدہ ہو۔ کوئی بھی احسان مراد ہو سکتا ہے، کوئی بھی احسان اس لیے نہ کریں کہ آپ کو اس کے جواب میں کچھ چاہیے ہو، بلکہ آپ نیکی کرنی چاہیے اور نیکی اللہ کے لیے کرنی چاہیے اور اس کے صلے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے آپ صبر کریں۔ یہ جو آپ دعوت دیں گے قُمْ فَأَنذِرْ، یہ جو آپ دعوت دیں گے اپنی قوم کو، تو جواب میں قوم والے مخالفت کریں گے، زبانی تکلیف دینے کی کوشش کریں گے، جسمانی تکلیفیں دینے کی کوشش کریں گے، قتل تک کرنے کی سازشیں کریں گے، کوششیں کریں گے، تو آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ ابھی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، ابھی آپ جواب نہیں دے سکتے، تو پھر آپ کو صبر اور درگزر سے کام لینا ہے۔ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، اپنے رب کے حکم کے مطابق، تو خندہ پیشانی کے ساتھ ان تکلیفوں کو برداشت کریں تو آپ کو اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ملے گا۔ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجئے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، بس جب پھونکا جائے گا ناقور میں، سور میں۔ یہ دنیا دائمی نہیں ہے، یہ سب کچھ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا ایک عارضی جہان ہے، ایک عارضی زندگی ہے۔ اس عارضی زندگی کے اندر مشکلات آئیں اللہ کی راہ میں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، اس کا صلہ انسان کو آخرت میں ملے گا۔ جو لوگ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں دنیا کے اندر، اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ کی وحی کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ان کو آخرت میں ان کے لیے بڑا مقام ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی وحی، اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور جب رسول انہیں اللہ کا پیغام پہنچائیں وہ آگے سے اعراض اور تکبر کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ عارضی زندگی ہے، دائمی زندگی نہیں ہے، اللہ نے آخرت رکھی ہے۔ آخرت میں اللہ نے ایسے لوگوں سے انتقام لینا ہے، بڑی سخت سزا اللہ نے تیار کی ہے ان کی۔ تو فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونکا جائے گا سور میں،
ایک وقت آنا ہے، ایک دن آنا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، قیامت واقع ہوگی۔ قیامت کا واقع ہونا ناگزیر ہے۔ قیامت واقع ہوگی، اور کب واقع ہوگی؟ جب سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ ایک بگل کی طرح کا ہے۔ سور کتنا بڑا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے، جو ایک جلیل القدر فرشتے ہیں، انہوں نے اس کو پھونکنا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے، اور وہ کب پھونکنا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا، نہ قیامت کے آنے کا کسی کو پتہ ہے۔ ایک قیامت جو کہ ایک اجتماعی موت ہے پوری انسانیت کی، تمام مخلوقات کی، اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب سور پھونکا جانا ہے اور کب قیامت واقع ہونی ہے۔ یہ تو ایک اجتماعی موت ہے، انفرادی موت کا بھی کسی کو نہیں پتہ۔ ہر شخص کی انفرادی موت جو اس کے لیے قیامت ہی ہے، تو انفرادی موت کب آنی ہے، اجتماعی موت کب آنی ہے، پوری دنیا کے لیے قیامت کب آنی ہے، قیامت آ کے رہنی ہے۔ ہر شخص نے بھی جس طرح ہر شخص کا مرنا ہر شخص نے مرنا ہے۔ سب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں ہمارے سامنے، کب سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے بھی مر جانا ہے۔ جب ہم نے انفرادی طور پر مرنا ہے تو اجتماعی طور پر بھی سب نے مرنا ہے۔ اس دنیا کا اختتام ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے۔ تو جب سور میں پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب سور میں پھونکا جائے گا، اور کسی کو پتہ نہیں ہے سور میں کب پھونکا جائے گا۔ اور سور میں پھونکا جانا یہ بالکل برحق ہے، جس طرح لوگوں کا مرنا برحق ہے۔ اور سور میں پھونکا جانے کے بعد پھر قیامت واقع ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، پھر زندگی ہوگی جو حقیقی اور دائمی زندگی ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سور میں پھونکا جائے گا، زمین و آسمان والے سارے ہی بے ہوش ہو جائیں گے یا مر جائیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے انہیں جسے اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر اچانک ہی سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ جو لوگ قیامت کے دن فوت ہوئے تھے پہلے سور پھونکے جانے پر، جو لوگ فوت ہوئے، جو باقی لوگ بچے ہوں گے دنیا کے، سب فوت ہو جائیں گے۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قیامت کے دن فوت ہونے والے اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک فوت ہونے والے سارے ہی زندہ ہو جائیں گے۔ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، سب میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے جو حقیقی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ اس عارضی زندگی کے اندر جو مشکلات آتی ہیں نیک شخص کو، نبیوں کے ورثاء کو، دین کی دعوت دینے والوں کو، تو ان مشکلات پہ انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ قیامت آنے والی ہے، اور یہ دھمکی بھی ہے کفار کے لیے جو نہیں مانتے کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کا مال و دولت اقتدار سب کچھ نہیں ہے۔ قیامت آنے والی ہے، اس میں ان کے لیے اللہ نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب پھونکا جائے گا سور میں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ جس طرح انفرادی موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، تو اجتماعی موت کا، قیامت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، جس پر کئی دفعہ بات ہوئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کئی دفعہ کہتے کہ آپ تھوڑی سی آسان زندگی اختیار کریں، کچھ نعمتیں آپ استعمال کر لیا کریں، آپ تھوڑا دنیا کی رنگینی سے فائدہ اٹھا لیا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیف انعم، میں کیسے نعمتیں حاصل کر سکتا ہوں، میں کیسے نعمتوں کی زندگی میں مبتلا ہو سکتا ہوں، میں نعمتوں کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں۔ وصاحب الصور قد التقم القرن، جو سور والا فرشتہ ہے اس نے تو سور کو لقمہ بنا لیا ہوا ہے، یعنی لقمہ بنا لیا ہوا ہے، یعنی اپنے منہ میں لے لیا ہوا ہے، اس نے منہ ساتھ لگا لیا ہوا ہے سور کے۔ وہ جو بڑا سا سور ہے
بڑا سا بگل ہے، اس کی اصل شکل کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ کتنا بڑا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ سور والے فرشتے نے اس کو منہ میں لے لیا ہوا ہے، منہ کے ساتھ لگا لیا ہوا ہے اس کو۔ وحنا جبهته، اپنی پیشانی جھکا لی ہوئی ہے اس نے۔ ينتظر متى يؤمر ان ينفخ، وہ انتظار کر رہا ہے کب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس نے پھونک دینا ہے۔ تو وہ تو منہ ساتھ لگا چکا ہے، پیشانی جھکا چکا ہے، جیسے کوئی بندہ بالکل تیار ہو۔ اب اللہ کا حکم ہوگا اور ساتھ ہی اس نے پھونک مار دینی ہے، اور اس نے پھونک مارنی ہے، دنیا میں تباہی آ جانی ہے۔ تو اس تباہی آنے میں کوئی ایک لمحے سے زیادہ وقت نہیں لگنا۔ تو میں اس حالت میں جب فرشتہ پتہ نہیں کب سے وہ اس نے منہ لگایا ہوا ہے اس کے ساتھ، پیشانی سر جھکایا ہوا ہے اس نے، اللہ کے حکم کا بس وہ انتظار کر رہا ہے، اللہ کا حکم آیا نہیں اور اس نے پھونکا نہیں۔ تو اس حالت میں، اس کشاکشی میں نعمتوں والی زندگی کیسے اختیار کر سکتا ہوں، میں عیش و عشرت میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ ہمیں تو یہ ایک وقت ملا ہے تھوڑا سا، تو اس وقت کو مفید بنانا ہے، اس وقت کو اللہ کی رضا کے لیے، دین کے غلبے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ نے نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اور نعمتوں میں مبتلا ہونے کے لیے، ان چیزوں کے لیے نہیں بھیجا۔ میں نعمتیں کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ سور والا فرشتہ وہ سور کو منہ لگا چکا ہے، پیشانی جھکا چکا ہے، اللہ کے حکم کا منتظر ہے کب اسے حکم اور وہ پھونکے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ فما نقول یومئذ، پھر ہم کیا کریں، ہم کیا کہا کریں؟ اگر تو یہ کیفیت ہے کہ کسی وقت بھی قیامت ہو سکتی ہے، اللہ کا حکم ہوگا، ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا قیامت آ جائے گی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَهُوَ أَقْرَبُ، اللہ کے لیے زمین و آسمان کا غیب اللہ کے لیے، اللہ کو پتہ ہے، اور جو قیامت کا معاملہ ہے وہ تو پلک جھپکنے کی طرح ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَهُوَ أَقْرَبُ، پلک جھپکنے کی طرح، یہ اس سے بھی زیادہ قریبی ہے۔ اللہ کا حکم ہوا نہیں، قیامت آئی نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر یہ کیفیت ہے، فرشتے نے منہ لگایا ہوا ہے، گردن جھکائی ہوئی ہے، کسی وقت بھی وہ بگل بجا سکتا ہے، سور بجا سکتا ہے، پھونک مار سکتا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہو ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بڑا ہی بہترین کارساز ہے۔ اپنے ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے لیے کام کرو، اللہ کے لیے زندگی گزارو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے رب پر توکل کرو۔ کہو ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے، ہمارے سارے اعتماد، ہمارا سارا توکل، ہمارا سارا خوف، ہماری ساری انابت، رجوع اللہ کی طرف ہے، اور ہم اپنی ہر مشکل کشائی، حاجت روائی کا اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین بگڑی بنانے والا ہے۔ بعض احادیث میں ہے، یہ مختصر حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کہو کہ ہمیں اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، اور ہمارا توکل، ہمارا انحصار اللہ وحدہ لا شریک پر ہے۔ یہی بہترین زیادہ راہ ہے، یہ ایمان کا یہ تصور، اور اللہ پر توکل۔ انسان اللہ کے ساتھ جیسے توکل کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں جیسے سوچتا ہے، اللہ نے ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ جی استغفار کرنا چاہیے، استغفار کی اپنی فضیلت ہے، تو استغفار بھی کرنا چاہیے، عبادت بھی کرنی چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو انسان کو اللہ کو اپنا مرجع، اپنا ماوا بنانا چاہیے، اور اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، سارے بھروسے اللہ پر ہونے چاہیے۔ تو فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونکا جائے گا سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، بس یہ دن تو بڑا ہی مشکل دن ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر اچانک ہی دنیا تباہ ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر دنیا سب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اب یہ بڑے مشکل دن ہوگا، بہت مشکل دن ہوگا۔ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر تو آسان نہیں ہوگا، یعنی مطلب یہ کافروں کے لیے مشکل ہوگا، مسلمانوں کے لیے آسان ہوگا، کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے بھی مشکل ہوگا، لیکن مسلمانوں کے اعمال کے مطابق۔ تو کافروں کو بطور خاص کہا، پہلے عمومی فرمایا کہ یہ دن بڑا مشکل دن ہے، پھر بطور خاص کر کے فرمایا کافروں کے لیے یہ آسان نہیں ہے۔
مطلب ہے مومن کے لیے ان کے اعمال کے مطابق آسان ہو سکتا ہے۔ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ مومنوں کے لیے قیامت کا جو اتنا لمبا دن ہے 1000 سال کا یا 50,000 سال کا، یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہوگا، یا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اتنی دیر کے برابر ہوگا۔ تو بہرحال انسان اللہ سے جتنا ڈرے، آخرت کی جتنی تیاری کرے، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اللہ کے سامنے حساب دہی سے ڈرے اور اس کے لیے یہ تیاری کرے اپنی دنیا کے اندر، تو آخرت کا دن اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی تو وہ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان لوگوں کو بڑی گھبراہٹ بھی غم میں مبتلا نہیں کرے گی۔ وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے انہیں بار بار ملیں گے اور کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہی تو وہ دن ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا دنیا کے اندر صبر کرو، وہ دن آنے والا ہے۔ تو وہ دن تو تمہارے لیے مشکل دن نہیں ہے، تمہارے لیے تو آسان دن ہے۔ تو فرشتے بار بار انہیں ملیں گے مشکل وقت میں، مشکل میں مبتلا ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے، فرشتے تسلی دیں گے آ کر کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، یہ تو وہ دن ہے جس کا وعدہ دیا جاتا تھا، اب تو تمہارے لیے آسانیاں ہونے والی ہیں۔ یہ کافروں کے لیے مشکل دن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی مقامات پر اس دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دن کافروں کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اور کافر کہیں گے، کیا کہیں گے کافر؟ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، سورہ قمر میں ہے کہ کافر جب دنیا میں تو کافر مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی دن آنا ہی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کافر نہ مانے، کافروں کے نہ ماننے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی، وہ دن تو آ کر رہے گا، قیامت واقع ہو کر رہے گی، وہ دن آ کر رہے گا، تو جب وہ دن آئے گا تو اس وقت پھر کافروں کی آنکھیں کھلیں گی، اور جب آنکھیں کھلیں گی کافروں کی تو اب اپنی اصلاح کا کوئی وقت نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے سورہ قمر آیت نمبر 6 اللہ فرماتے ہیں فتول عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑ لیجئے کفار سے، آپ انہیں دعوت دیں، اگر یہ آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے تو کوئی بات نہیں، آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام انہیں مجبور کرنا نہیں ہے، آپ پرواہ نہ کریں ان کی، آپ بس دعوت دیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ایک دن آنے والا ہے جس سے پکارنے والا ایک ایسی چیز کی طرف پکارے گا جو لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی، یعنی قیامت کا دن مراد ہے۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن کافروں کو میدان محشر کی طرف بلائے گا، حساب کی طرف بلائے گا، جہنم کی طرف بلائے گا، اور کافروں کو وہ چیز اچھی نہیں لگے گی، لیکن کافر اس دن بچ نہیں سکیں گے۔ اگر دنیا میں آپ کی پرواہ نہیں کرتے، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، تو آپ فکر نہ کریں، آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ پرواہ نہ کریں ان کی، آپ بس دعوت دیں، نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام جبر کرنا نہیں ہے۔ یہ اگر نہیں مانیں گے تو ایک دن آئے گا جس دن پکارنے والا ان کو ایک ایسی چیز کی طرف پکارے گا جو انہیں اچھی نہیں لگے گی۔ اس دن کیا کیفیت ہوگی کافروں کی؟ آج تو بڑا تکبر کرتے ہیں، خش عن ابصارہم، اس دن ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی عاجزی کے مارے، ذلت کے مارے۔ یخرجون من الاجداث، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، جیسے بکھرے پتنگے ہوتے ہیں۔ پتنگے کبھی لائٹ کے اوپر کس طرح ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بکھرے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو کافروں کی حیثیت قیامت کے دن ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بکھرے پتنگوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ مہطعین الی الداع، سر پٹ دوڑیں گے پکارنے والے کی طرف، پکارنے والا پکارے گا اور یہ سوچے سمجھے بغیر مجبور ہوں گے اس پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے۔ پکارنے والا کہے گا کہ فلاں میدان کی طرف آ جاؤ، دوڑ کر پہنچیں گے۔ ان کی حیثیت بکھرے پتنگوں کی طرح ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو یقول الکافرون، اس دن کافر کہیں گے ھذا یوم عسیر، یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ لیکن اصل میں اس دن کو مشکل سمجھنا دنیا کے اندر اس کا تو فائدہ ہے، انسان دنیا کے اندر سمجھے کہ وہ مشکل دن ہے اور انسان اس کی تیاری کرے، اس کا تو فائدہ ہے۔ دنیا کے اندر غفلت میں زندگی گزار دینا اور جب قیامت کے دن آنکھیں کھولنا تو اس وقت مشکل اب سامنے ہے، اس وقت انسان دہائیاں دے کہ جی بڑا مشکل دن ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ پیپر ہے بڑا مشکل، ایک شخص جو ہے نا سو کر گزار دیتا ہے، پیپر کو دیکھ کر کہتا ہے وہ کتنا مشکل پیپر ہے، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تیاری نہیں کر سکتا، اب تو وہ خالی پیپر ہی چھوڑ کے آ سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
ہاں جو بندہ پیپر کو مشکل سمجھے پہلے اور اس مشکل سمجھ کر اس کی تیاری کرے، اس کے لیے راتوں کو جاگے، اس کے لیے وقت نکالے، محنت کرے، تو اس کو فائدہ ہوگا، وہ مشکل اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ مسلمان وہ ان کے لیے آخرت مشکل نہیں ہے، ان کے لیے آخرت آسان ہے کافروں کے مقابلے میں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دنیا میں آخرت سے ڈرتے ہیں، وہ دنیا پر آخرت پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا رویہ کیا ہے؟ وہ دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ نظر پوری کرتے ہیں، وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پچھلی آیات میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جو بڑا ہی لمبا دن ہے اور بڑا ہی ہولناک دن ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، مسکین و یتیم و اسیرا، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور قیدی کو بھی۔ اور کیوں کھانا کھلاتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس لیے احسان نہ کرو کہ تمہیں کوئی صلہ چاہیے۔ ان سے پوچھا جائے تم کیوں کھانا کھلاتے ہو غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، کیا دنیاوی مقصد ہے تمہارا؟ وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی شکر بھی نہیں چاہتے کہ تم شکریہ ادا کرو۔ کیوں کھانا کھلاتے ہیں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم وہ ایک ایسے دن جو بڑا ہی مشکل دن ہے، بڑا ہی جس کی ہولناکی بہت لمبی ہے، ہم اس مشکل دن میں اپنے رب سے ڈر کر یہ کام کرتے ہیں۔ تو مسلمان آخرت سے ڈرتا ہے، وہ دنیا کے اندر اس کی تیاری کرتا ہے، دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کافر دنیا غفلت میں گزار دیتا ہے، وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے آخرت ہے ہی نہیں، اور کہتا ہے اگر ہو بھی تو دنیا کے اندر اتنی نعمتیں ہیں تو آخرت میں اس سے زیادہ نعمتیں ہوں گی، والعیاذ باللہ، تو آخرت میں تیاری نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ایسی چیزیں قیامت کے دن ان کے سامنے ظاہر ہوں گی کبھی انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایسی ہولناکیاں اور ایسا ہولناک منظر ان کے سامنے آئے گا جو کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو فرمایا یہ دن بڑا ہی مشکل دن ہے اور یہ کافروں پر بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں جب کسی چیز پہ زور دینا ہو، اللہ نے توجہ دلانی ہو کہ یہ کام ضرور کرنا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، اگر آخرت میں تم ڈرتے ہو کہ تذلیل نہ ہو جائے، رسوائی نہ ہو جائے، ناکامی نہ ہو جائے، پھر اختلافات کا حل اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا ہوگا، اگر تمہیں اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے مطابق، اپنے رب کے لیے صبر کریں، اور جو آزمائشیں آپ کو آ رہی ہیں خندہ پیشانی سے برداشت کریں، قیامت آنے والی ہے، اور یہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو یہ دن بڑا مشکل دن ہے، کافروں کے لیے آسان نہیں ہے۔ پھر فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، مجھے چھوڑ دیں۔ یہ ایک انداز عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اور فلاں کو چھوڑ دو، میں اس بندے سے خود ہی نمٹ لوں گا، تو مجھے چھوڑ دو۔ ومن خلقت وحیدا، اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلے پیدا کیا۔ کافروں کے ایک سردار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کون سا سردار ہے میں بھی بیان کرتا ہوں۔ تو فرمایا مجھے چھوڑ دو اور جسے میں نے اکیلے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان اکیلا پیدا ہوتا ہے اور بڑی ہی عاجزی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، اور ایسے پیدا ہوتا ہے کہ نہ اس کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی ساتھی ہوتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی مال و دولت ہوتی ہے۔ جتنی نعمتیں اس کو پھر دنیا میں آ کر ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہیں،
وہ تو دنیا میں بالکل خالی ہاتھ آتا ہے، جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہوتے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا، اس کے ہاتھوں میں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، نہ کوئی مال نہ کوئی دولت، اکیلا پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی اس کے اعوان اور انصار ہوتے ہیں۔ چھوڑ دو مجھے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور بنایا اس کے لیے لمبا چوڑا مال۔ پھر میں نے اس کو جب بڑا ہوا تو میں نے اس کو بہت اس پر انعامات کیے دنیا کے، میں نے اسے بڑا مال و دولت دیا۔ یہ سارا کا سارا مال و دولت میری طرف سے دیا ہوا ہے، اس کو میرا احسان ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اس کا کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ سارا کا سارا مال و دولت اس کو میرا احسان ہے، میں نے دیا۔ اگر اس نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی صلاحیت سے کمایا ہے، تو محنت و صلاحیت اس کے پاس کہاں سے آئی؟ اسے محنت و صلاحیت میں نے دی ہے۔ اگر اپنا ذہن کو اس نے استعمال کیا ہے، یہ ذہن اس کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ میں نے دیا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر اللہ نے ان کو ذہن دیا ہے، انہیں طاقت دی ہے، انہیں صلاحیت دی ہے، لیکن وہ کما نہیں سکتے۔ انسان اپنا ذہن استعمال کرے، اپنی صلاحیتیں استعمال کرے، اپنی طاقت استعمال کرے، پھر بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو مال ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا۔ سب سے پہلے تو ایک انسان کیسے کہہ سکتا ہے مال میں نے کمایا، جب وہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا، وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ اسے وجود میں لائے، اللہ نے اسے صلاحیتیں دی، پھر صلاحیتوں کے مطابق ایک انسان عمل کرے تو وہ صلاحیتیں اور انسان کی محنت نتیجہ خیز ہو، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیسے انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے کمایا، میرا مال میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، میں نے اپنی صلاحیتوں سے کمایا ہے؟ انسان تو اپنی صلاحیتوں سے مال نہیں کماتا۔ اور اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے۔ قارون نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا یہ سارا مال تو میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ اللہ نے اس کو اور اس کے مال کو دھنسا دیا زمین کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تو خود بخود دنیا میں آ سکتا ہے، اگر تو خود بخود مال کما سکتا ہے، اور اگر تو نے کما لیا ہے تو اس مال کو باقی رکھ سکتا ہے تو باقی رکھ، تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچا کے دکھا۔ اللہ نے اسے اور اس کے مال کو دھنسا دیا، بتایا کہ یہ تو بھی میرے احسان کی وجہ سے دنیا میں آیا تھا، میں تجھے دنیا میں لایا تھا، اکیلا تو دنیا میں آیا تھا، صلاحیتیں تجھے میں نے دی، تجھے اعوان و انصار ملازمین میں نے دی، یہ صلاحیتیں میں نے دی، مال میں نے دیا، یہ سارا کا سارا میرا احسان ہے، اور اس مال کو باقی رکھنا بھی میرا کام ہے، تجھے باقی رکھنا بھی میرا کام ہے۔ تو اس مال سے فائدہ اٹھا سکے، اللہ کی توفیق ہوگی تو ایک انسان اس مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اللہ کی توفیق نہ ہو، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں کا مال ہو اور وہ 2 لقمے نہ کھا سکے، اللہ معاف کرے۔ لوگ کینسر کے مریض ہو جاتے ہیں، لوگ کروڑوں کا مال ہوتا ہے، وہ 2 لقمے نہیں کھا سکتے، لوگوں کو پھر کھلا کھلا کر خوش ہوتے ہیں، چلو ہم نہیں کھا سکتے، چلو لوگوں کو ہم کھلائیں تو چلو لوگ خوش ہوں گے تو ہمیں خوشی ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پیدا کیا اکیلے، میں نے اس کو لمبا چوڑا مال دیا، وبنین شہودا، بیٹے حاضر رہنے والے، اس کو اتنے بیٹے میں نے دیے۔ کتنے بیٹے تھے؟ بعض کہتے ہیں 10 تھے، بعض کہتے ہیں 13 تھے، سارے کے سارے جو ہے وہ جوان جہان کڑیل، اور اللہ نے اتنا مال دیا، اتنی اولاد دی، اور اتنا مال تھا اور اتنے ملازمین تھے، اللہ کا کرم تھا سارا۔ اور اللہ تعالیٰ کئی دفعہ دے کر آزماتے ہیں، اللہ کی آزمائش تھی کہ وہ اتنا مال تھا، اتنے بیٹے تھے کہ وہ بیٹوں کو خود جا کر تجارت کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ملازمین ہی غلام ہی اتنے زیادہ تھے کہ وہی سارا تجارت اور یہ باقی سارا کام کرتے تھے، وہ صرف دیکھ بھال کرتے تھے، وہ زیادہ تر والد کی خدمت کے لیے بیٹے موجود رہتے، والد کے پاس رہتے کہ والد کی خدمت کریں، والد کوئی کام کہے تو والد کی مدد کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بیٹے بھی تو میں نے ہی دیے تھے، یہ بیٹے تیرے پاس ہر وقت رہتے تھے، تو ان بیٹوں کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے تو اکڑتا ہے۔ ولید بن مغیرہ ایک سردار تھا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بیٹے حاضر رہنے والے، اللہ فرماتے ہیں میرا احسان تھا، تو خود بیٹے بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے وسعت دے دی تیرے لیے، ہر قسم کی وسعت میں نے لمبا، اصل میں مہدہ یمہدو کسی کے لیے نعمتیں آسان کر دینا، کسی کو بہت زیادہ نعمتیں دے دینا، مطلب یہ ہے موٹی موٹی اللہ نے نعمتیں گنا دی ہیں۔ تو اکیلا پیدا ہوا تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تجھے میں نے مال بھی دیا، بیٹے بھی دیے، ہر چیز میں نے دی، اور موٹی موٹی نعمتیں گنا کر کہا اور بہت ساری نعمتیں تیرے لیے میں نے کی۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں
کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور میں نے نعمتیں دیں اس کو، بہت زیادہ نعمتیں دینا، میں نے وسعت کی اس کے لیے بہت زیادہ وسعت کرنا، ہر قسم کی نعمت دی. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. پھر وہ یہ امید رکھتا ہے کہ میں زیادہ دوں اس کو. اب اس کو یہ بھی توقع ہے کہ اللہ اس کو مزید مال دیں. مالدار جو ہے وہ ہمیشہ اس کو امید ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے کہ ایک سونے کی وادی ہے تو دوسری سونے کی وادی مل جائے. وہ چاہتا ہے کہ اسے مال مزید ملے، نعمتیں مزید ملیں. دینی اللہ نے ہے، اللہ کو مانتا نہیں ہے. دینی اللہ نے ہے، اللہ کے نبی کو مانتا نہیں ہے. جس اللہ نے دینی ہے اس اللہ کے احکامات سے باغی ہوا ہے، اللہ کے احکامات سے لوگوں کو روکنے والا ہوا ہے. اور اس کی لالچ کیا ہے کہ اسے میں زیادہ بھی دوں. اسے اللہ کا منکر ہے، اسے اللہ کی باتوں کا منکر ہے، قیامت کا منکر ہے. قیامت کا انکار اللہ کی طاقتوں کا انکار ہے، اللہ کی طاقتوں کا انکار کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر وہ امید کرتا ہے میں زیادہ بھی دوں. کلا، ہرگز نہیں، میں کبھی اس شخص کو زیادہ نہیں دوں گا. تو اللہ کا نافرمان، اللہ کے نافرمان کو میں زیادہ کیسے دوں دنیا کے اندر، آخرت کے اندر. انہ کان لآیاتنا عنیدا. بے شک وہ ہے ہماری آیتوں کا دشمن. ہماری آیتوں کا تو وہ دشمن ہے، ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا ہے. ایسے ضدی شخص کو اور ایسے ہماری آیتوں کے منکر کو میں کیسے مال دوں؟ میں تو مال اس شخص کو دیتا ہوں، میں زمین و آسمان کی برکتیں تو اس شخص کے لیے کھولتا ہوں جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، تقوی اختیار کرتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان کے لیے کھول دیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہود و نصارہ تورات و انجیل کو قائم کر لیتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی آیتوں کا منکر ہے اور وہ یہ بھی لالچ کرتا ہے میں اس کو مزید بھی دوں دنیا میں. اور اگر آخرت اس کے نزدیک تو آخرت ہے ہی نہیں، اگر آخرت ہو تو آخرت میں مزید بھی دوں. ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ تو ہماری آیتوں کا منکر ہے، دشمن ہے ہماری آیتوں کا. سأرهقه صعودا. ان قریب میں مجبور کر دوں گا اسے چڑھنے پر. ارحق یحرق کا مطلب ہے کسی کو ڈھانپ دینا. تو مراد یہاں ہے میں اسے مجبور کر دوں گا صعودا، چڑھنے پر. میں تو اسے اتنا سخت عذاب دوں گا، وہ میرا منکر ہے، میری آیتوں کا منکر ہے، میرے رسول کا منکر ہے، قیامت کا منکر ہے. میں اسے مزید نعمتیں کیسے دوں؟ میں تو اس کے لیے عذاب تیار کیا ہے، اور انواع و قسم کے عذاب ہیں اس کے لیے، جن میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ چڑھائی پر مجبور کر دوں گا. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہے انتہائی خوفناک قسم کا. 70 سال ایک انسان چڑھتا رہے اس کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن ایک انسان کو جہنم کے اندر اس پہاڑ پر چڑھنا پڑے گا. 70 سال لگیں گے چڑھتے، اور چڑھنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن مجبور ہوگا وہ چڑھنے پر. اور یہ شدید عذاب ہوگا، آگ کے عذاب کی طرح. اور جب وہ پہنچے گا ایک لمحہ اسے وہاں نہیں رہنے دیا جائے گا، پھر دوبارہ اسے پھینک دیا جائے گا نیچے، پھر دوبارہ اسے چڑھنا پڑے گا. 5 منٹ 10 منٹ پہاڑ پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے. اور وہ جہنم کا پہاڑ ہو اور اس کے اندر انواع قسم کے بچھو اور سانپ بھی ہوں اور آگ بھی ہو اور سب کچھ بھی ہو، تو یہ ایک الگ کتنا بڑا عذاب ہے. تو ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل واد فی جہنم. قرآن کریم میں کئی جگہ لفظ ویل آتا ہے، ویل للمکذبین، ویل للمطففین. ویل یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. یہوی فیہ الکافر 40 خریفا. کافر 40 سال اس میں گرے گا. قبل ان یبلغ قعرہ، اس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے 70 سال گرتا رہے گا. 40 سال گرتا رہے گا، تو 40 سال کے بعد وہ اس کی تہ میں پہنچے گا. اتنی گہری خطرناک وادی جہنم کی، اس کو ویل کہتے ہیں. فرمایا والصعود، اور جو صعود ہے، سأرهقه صعودا. صعود کیا ہے؟ جبل من نار، آگ کا پہاڑ ہے، آگ میں ہے اور آگ کا ہے. یتصعد فیہ 70 خریفا، بڑی کوشش کر کے چڑھے گا. یتصعد باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل کے اندر تکلف، کوشش، محنت ہوتی ہے. بڑی محنت کر کے 70 سال چڑھے گا پہاڑ کے اوپر.
وہ نہ محنت کرے لیکن وہ پیچھے اسے کوئی چیز لگی ہوگی، وہ رک نہیں سکے گا، وہ مجبور ہوگا چڑھنے پر، بڑی تکلف محنت کر کے چڑھے گا، جیسے ہی پہنچے گا چوٹی پر 70 سال بعد ثم یہوی بہ کذالک فیہ ابدا، وہاں سے گر جائے گا اور یہ پھر ہمیشہ یہ کام کرتا رہے گا وہ، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان کے لیے ویل ہے، جو جھٹلانے والے ہیں اللہ کی آیتوں کو ان کے لیے ویل ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ ہمیں فرمایا کہ یہ اتنا آگ کا پہاڑ ہے کہ بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ ایک شخص اس کے اندر پاؤں رکھے گا، پاؤں اس کا جل جائے گا، گل جائے گا، اٹھائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، پھر پاؤں رکھے گا تو اس کا پاؤں جل جائے گا، گل جائے گا، پھر پاؤں اٹھائے گا تو پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی 70 سال تک چڑھتا رہے گا، پھر نیچے گرے گا، پھر چڑھتا رہے گا، پھر نیچے گرے گا۔ اس کے لیے اتنی سزا کیوں ہے؟ اور یہ ساری وجوہ، ساری انواع قسم کے، اللہ نے ایک عذاب کا ذکر کیا اور کوئی عذاب ذکر نہیں کیا۔ یہ ایک عذاب ہی اتنا بڑا ہے، اتنا ہولناک ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ جہنم کے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، اس کا ذکر کیا اللہ نے، وہی اتنا ہولناک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کو انسانی کلام اس نے کہا تھا۔ اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں، وقت ختم ہو گیا، لوگ زیادہ غور نہیں کرتے، لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے نے کیا کہا ہے، لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ کفار نے، کہ لوگ جو بھی قرآن سنتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، بڑی تاثیر ہے قرآن کے اندر۔ قرآن کے اندر تاثیر تھی، کفار بھی مانتے تھے، کفار مجبور تھے قرآن سننے پر۔ تو مشورہ کیا کہ کوئی ایسی بات کی جائے کہ لوگ قرآن کریم کو سن کر ہی جو ہے وہ متنفر ہو جائیں، لوگ قرآن کو سنیں ہی نہ۔ پروپیگنڈا ایک شیطانی ہتھیار ہے بہت بڑا، ایک پروپیگنڈا کر دیا جائے، اور پروپیگنڈا جب کر دیا جاتا ہے پھر لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اس پروپیگنڈا کے زیر اثر لوگ حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس پروپیگنڈا ان کے ذہن میں سوار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پروپیگنڈا ہوا ہے کہ جی کوئی بندہ بات کرے قرآن کی، سنت کی، تو وہابی کہہ دو، اور وہابی اتنا یہ بڑا لفظ ہے کہ بس وہابی کی بات کرو تو ایک بندہ آپ کی بات سنے گا ہی نہیں، جیسے کوئی ہندو ہے، جیسے کوئی عیسائی ہے، جیسے کوئی مرزائی ہے۔ آپ کو کوئی بندہ قرآن بیان کرے، حدیث بیان کرے، ایک پروپیگنڈا لوگوں میں ہوا ہے کہ جی وہابی، یہ تو گستاخ ہے جی، اس کی تو بات ہی نہ سنو، غور ہی نہیں کرنا کہ یہ کوئی قرآن کی بات کر رہا ہے، حدیث کی بات کر رہا ہے، کوئی اس کی بات میں وزن ہے کہ نہیں۔ ایک پروپیگنڈا انہوں نے یہ، اور اس پروپیگنڈا کی ابتدا کس نے کی تھی؟ لوگوں نے، وہاں بھی پڑھیں گے، ہم وقت ختم ہو گیا کل کے لیکچر میں انشاءاللہ۔ اس شخص کا سب سے بڑا جرم یہ تھا، دوسرے کفار کی طرح اللہ کی آیتوں کا منکر تھا، اس نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ زبان دی کہ قرآن کریم کو پڑھو ہی نہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کے اندر جو تمہیں تاثیر نظر آتی ہے وہ اصل میں جادو کی وجہ سے ہے۔ وہ کہنے لگا یہ انسانی کلام ہے اور اس کے اندر جادو ہے۔ یہ اصل میں اس نے بڑا غور کر کے، لوگوں نے کہا کہ دیگر سرداروں نے، ابو جہل وغیرہ نے کہا کوئی ایسی بات کرو کہ بس ہم سب لوگ پھر وہ پروپیگنڈا کریں۔ تو اس شخص نے سب سے پہلے یہ پروپیگنڈا کیا، اس کی پوری تفصیل ان آیات میں موجود ہے۔ یہ اس شخص کا جرم ہے جس کی بنا پر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ولید بن مغیرہ، حضرت خالد بن ولید کا باپ ہے، حضرت خالد بن ولید کا باپ ہے، 3 بیٹے اس کے مسلمان ہو گئے تھے، باقی مسلمان نہیں ہوئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى